زبردست تقریر ہے جس میں اس نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ گویا سمجھایا ہے لوگوں کو کہ امریکی دستور ایسا بناؤ کہ یہودیوں کو امریکہ میں بسنے کی اجازت نہ ہو۔ اور اس نے جو گویا باتیں کہی ہیں، میں دو تین جملے اس کے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ محترم حضرات، یہ جو صدر تھا اس کا نام تھا بنیامین فرینکلن، اور یہ جو اس کا خطاب ہے یہ فلیڈلفیا میں جو فرینکلن انسٹیٹیوٹ ہے اس میں اس امریکی صدر کی تقریر کی اوریجنل کاپی آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اس نے جو خطاب میں باتیں کہیں، اس میں اس نے ایک بات یہ کہی کہ محترم حضرات، یہود جس سرزمین میں پہنچتے ہیں اس کا اخلاقی معیار پست ہو جاتا ہے اور تجارتی معاملات غیر شریفانہ ہو جاتے ہیں۔ یہود صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات میں ناانصافی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے مختلف ممالک کی مالیات کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، جیسا کہ پرتگال اور اسپین میں ہو چکا ہے۔ تقریر آگے اس کی لمبی ہے جس میں اس نے زور دیا ہے، یہ خود امریکہ کے صدر کا ایک بیان ہے۔ تو یہ ان کا کردار رہا، انہوں نے اسی کی بنیاد پر ہر جگہ قبضہ کیا، پھوٹ مچائی، بلیک میل کرنے کے بڑے ماہر ہیں یہ لوگ۔ اب میں ایک بات کہنا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں، اصل تو میرا اصل مدعا وہی ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ خوب غور سے سنیے یہ بات۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ یہ لوگ دوبارہ آئیں فلسطین میں اور یہ وہاں ظلم کے پہاڑ توڑیں، اور اللہ بے بس ہے، CIA کے آگے بے بس ہے اور موساد کے آگے بے بس ہے۔ ذہن سے نکال دیجئے اس وسوسے کو۔ اللہ کی مرضی اگر نہ ہوتی اور اللہ کا ایک خاص منصوبہ نہ ہوتا، ایک سیکرٹ پلان نہ ہوتا، تو کبھی ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پلان کا اظہار قرآن میں کر دیا ہے۔ قرآن میں سب چیزیں موجود ہیں، ہم نے قرآن کو زندہ کتاب کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش ہی چھوڑ دی۔ میں صرف 2 آیتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یأجوج ومأجوج۔ اس میں صاف اشارہ ہے کہ یہ قوم بیت المقدس کی طرف واپس نہیں آ پائے گی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ آئے گی واپس، اور وہ وقت وہ ہوگا جب یاجوج اور ماجوج نامی قومیں وہ گویا بندھن سے کھول دی جائیں گی اور پوری دنیا پر چھا جائیں گی۔ یہ بات بالکل تحقیقی ہے، 100% یقینی ہے کہ یاجوج ماجوج یورپین اور امریکن نسلوں ہی کا نام ہے۔ یہی قومیں ہیں جنہوں نے گویا اس بچے کو بڑھایا، جوان کیا اور اس کو فلسطین میں لا کر بسایا۔ لیکن یہ بسایا اللہ کی پلاننگ کے تحت، اور اللہ کی پلاننگ یہ کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے تک تم دنیا بھر میں بکھرے رہو گے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، پوری مدت تک تم پوری زمین میں بکھرے رہو گے، لیکن ایک وقت آئے گا حَتَّى إِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ایک وقت آئے گا جب ہم تم کو سب طرف سے گھیر کر ایک جگہ پر لائیں گے، اور ایک جگہ پر لائیں گے تمہارے خاتمے کے لیے۔ اب بس آخری بات عرض کرتا ہوں، بس اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ آخر یہ جو کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم مقابلہ اب تک نہیں کر پا رہے تھے، وہ کمی یہ ہے کہ کوئی ایسی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گئی تھی کہ کوئی مسئلہ ہمارے دل و دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ ہم کو اس مسئلے کو حل کرنے اور اس وادی کو طے کرنے کے لیے زندگی کی بازی لگا دینا آسان ہو جائے، ہمارے لیے موت لذیذ تر ہو جائے، عزیز تر ہو جائے زندگی کے مقابلے میں۔ جتنی فتوحات پہلے ہوئی ہیں، کامیابیاں ملی ہیں، وہ اسی جذبے کی وجہ سے ملی ہیں۔ جو سب سے بڑی مصیبت ہے اس مادی مغربی تہذیب کے غلبے کے بعد سے ہمارے اندر شہوتوں، خواہشات، دنیا کے عیش و آرام کی محبت کے غلبے کے وجہ سے ہمارے اندر وہ چیزیں نکل گئیں۔ اب میں ایک امید کی بات کہنا چاہتا ہوں، حماس کے لوگ، اللہ شیخ احمد یاسین کو اعلیٰ ترین مراتب سے نوازے۔ یاد رکھیے، کسی بھی انقلابی تحریک کے پیچھے کوئی ایک دیوانہ چاہیے، کوئی ایک فرزانہ چاہیے، کوئی ایک ایسا شخص چاہیے جس کو دل و دماغ اور اعصاب پر وہ تحریک اور وہ مشن اور وہ مقصد غالب آ جائے،
اور وہ خالی خود لکھے اور بیان دے اور تقریر کرے اور مضمون کرے، لکھے نہیں، اس کا جینا دوبر ہو جائے، وہ اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے، اسی کے لیے اٹھے اور اسی کے لیے بیٹھے۔ یہ شخصیت تھی شیخ احمد یاسین کی، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ انہوں نے کچھ نوجوانوں کی تربیت کی، ان نوجوانوں کے اندر عقابی روح پھونک دی، اور آج یہی عقابی روح والے لوگ ہیں جو ہم کو حماس کے اور حرکت الجہاد وغیرہ میں کے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے ہمیں ان سے یہ سبق سیکھنا ہے، وہ ایمان، وہ یقین، وہ جذب و شوق، وہ قربانی کا جذبہ، وہ اپنے کو مٹا دینے کا جذبہ، وہ موت اور شہادت کی تمنا، آخرت کا جنت پر ترجیح دینا، دنیا پر ترجیح دینا، آخرت کا دنیا پر ترجیح دینا، یہ کیفیت ہمیں ان سے سیکھنی چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر اہل ایمان کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں، جو شاہ کلید ہے ان تمام چیلنجز کے مقابلے کی وہ ایمان ہے۔ اقوام متحدہ یہ کرے، ہیومن رائٹس یہ کرے، اور OIC یہ کرے، عرب لیگ یہ کرے، یہ سب بالکل فضول باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسمی طور پر یہ باتیں بھی ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ راستہ نہیں ہے۔ احمد یاسین نے جو طریقہ سکھایا، ان لوگوں کو سکھایا، وہ یہ سکھایا کہ بھئی ہم اپنے مسائل کو خود حل کریں گے۔ ہاں، اس کے باوجود وہ اتنی عقل مندی سے کام لیتے ہیں، بلا وجہ دشمن نہیں بناتے، بلا وجہ دشمن نہیں بناتے، اور لوگوں کی عقلی سطح کی رعایت کر کے وہ ان سب سے رابطے بھی رکھتے ہیں، ان سے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے بھی رہتے ہیں، اور لیکن اپنا جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے جد و جہد کا، جان و مال کی قربانی کا، اور موت کو گلے لگانے کا، میرا تو دل چاہتا ہے کیا اللہ مجھے کسی طرح وہاں پہنچائے، میں کسی طرح ان کی خدمت کروں، ان نوجوانوں کی قدم بوسی کروں۔ یہ سبق سیکھنا ہے ہمارے نوجوانوں کو، یہ سبق سیکھنا ہے ہمارے علماء اور ائمہ مساجد کو، یہ سبق سیکھنا ہے ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو۔ سبحان اللہ، وہاں کی لڑکیاں، وہاں کی خواتین جس جرت، جس بہادری کا ثبوت دے رہی ہیں، ہزاروں مرد اس کو دیکھ کر شرما